بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھیے کہ کون ایسا آدمی ہے جسے اس دنیا میں ضرورت نہ پڑتی ہو؟ ہے کوئی؟ لیکن اگر ہم اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے انسانوں کے پاس جاتے ہیں تو کبھی ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے اور کبھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے ہم خالی ہاتھ بالکل نہیں لوٹتے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلکہ اس سے اگر ہم نہیں مانگتے ہیں تو اس کو غصہ آتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ہم سے غصہ ہوتا ہے، اللہ ہم سے ناخوش ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر اس کی طرف ہم نے اگر ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ خالی لوٹتا ہی نہیں۔ ہمارے حبیب نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، بے شک تیرا رب حیا کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ کیسے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں اس رب کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر دن رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر صرف اور صرف اس لیے اترتا ہے اپنی شان کے مطابق تاکہ وہ ہمیں نوازے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له۔ اللہ رب العالمین رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کریں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کریں؟ ہے کوئی سائل کہ ہم اس کو عطا فرمائیں؟ البتہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا تو ضرور ہے، پر اس کے دینے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر دعا کے آداب کو برتا، شروط کا خیال رکھا، تو 3 میں سے ایک چیز آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے، یا تو فوراً مل جائے گا، یا ذخیرہ بنا دیا جائے گا، یا اس دعا کی وجہ سے مصیبت ٹال دی جائے گی۔ 3 میں سے ایک ہو کر رہے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ قالوا إذن نكثر؟ قال اللہ اکثر۔ جو مسلمان
ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ تین میں سے کوئی ایک چیز اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے، دعا آسمان تک پہنچتی ہے اور اس کا جواب آ جاتا ہے، یا آخرت کے لیے اسے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، دعا آسمان تک پہنچی اور لوٹ کر نہیں آئی، آسمان تک گئی اور اللہ نے اس دعا کو بندے کے لیے ذخیرہ بنا دیا، کیونکہ اللہ بندے کے لیے سب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرے بندے کو عطا کر دوں، اس سے بہتر ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن نوازوں، چنانچہ ہمارے کھاتے میں اس نے اس کو جمع کر دیا۔ یا ایک بندے نے دعا کی اور یہ دعا اوپر گئی، لیکن اوپر سے کوئی تکلیف تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی آفت تھی جو اس پر آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے اس تکلیف، اس آفت، اس پریشانی کو اس سے دور کر دیا۔ تو اللہ نے دیا تو ہر حالت میں اللہ دیتا ہے، البتہ دینے کی یہ تین شکلیں ہوتی ہیں کہ یا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگا، دعا گئی، جواب مل گیا، یا پھر اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں کل قیامت کے دن اس بندے کو دیا جائے، یا پھر دعا کیا، دعا اٹھی، اوپر سے آفت آ رہی تھی، اللہ نے اس دعا کی بنیاد پر ہم سے اس آفت کو دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا تھا تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، تو پھر کیا ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ کثرت سے دینے والا ہے، کثرت سے دعائیں کرو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ سے مانگیں۔ رمضان کا یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں، اللہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگیں۔ مانگیے، خوب مانگیے، ضرور مانگیے، اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔